یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج وارانسی میں ماریشس کے وزیر اعظم نوین چند رام غلام سے ملاقات کی۔ بعد میں وزیر اعظم نے دو طرفہ بات چیت میں کئی مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ دونوں لیڈران نے متحدہ پریس کانفرنس کو بھی خطاب کیا۔ بات چیت کی معلومات دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج ہم نے द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کے آج اپنے پارلیمانی حلقہ وارانسی کے ایک روزہ دورے پر پہنچنے پر بابت پور واقع لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خیر مقدم کیا۔ ایئرپورٹ سے سخت حفاظتی انتظام کے درمیان وزیر اعظم اسپیشل ہیلی کاپٹر سے سول لائن پہنچے، جہاں سے سڑک کے راستے وہ ہوٹل پہنچے۔ اس دوران راستے میں بی جے پی کارکنان اور عام لوگوں نے پھولوں کی بارش کر وزیر اعظم کا عظیم الشان خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم کا یہ 52واں کاشی دورہ ہے۔ وزیر اعظم ماریشس کے وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد دوپہر میں ان کے اعزاز میں دی گئی دعوت میں شامل ہونے کے بعد اتراکھنڈ کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے۔ دیر شام وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ماریشس کے وزیر اعظم کے ساتھ گنگا آرتی میں شامل ہوں گے۔ کل ماریشس کے وزیر اعظم کاشی وشناتھ کے درشن کرنے کے بعد ایودھیا کے لیے روانہ ہوں گے۔ ماریشس کے وزیر اعظم کل شام وارانسی پہنچے، جہاں اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور ضلع کے انچارج وزیر سریش کھنہ نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ کاشی کے باشندوں نے ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جگہ جگہ ثقافتی پیشکش دے کر ان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج گورکھپور میں گورکھناتھ مندر میں برہملین مہنت دگ وجے ناتھ جی مہاراج کی 56ویں اور برہملین مہنت اویدھ ناتھ جی کی 11ویں ہفتہ وار برسی پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کرنے والے کے تئیں اظہار تشکر کرنا سناتن مذہب کا پہلا سنسکار ہے۔ ہندوستانی حکمت کی عملی فلسفے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زندگی میں ہمارے معاشرے اور قوم کے لیے جو بھی تعاون کیا ہے اس کے لیے شکر گزاری کا احساس ہونا چاہیے۔ کابینی وزیر برائے داخلہ و امداد باہمی امت شاہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج لکھنؤ، تریونتپورم، تریچی، کوجیکوڈ اور امرتسر ہوائی اڈوں پر فاسٹ ٹریک امیگریشن سروس کا افتتاح کیا۔ اس پہل کا مقصد بھارتی شہریوں اور سینئر سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈرز کے لیے امیگریشن کے عمل کو آسان، تیز اور پریشانی سے پاک بنانا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس سے انتظار کا وقت کم ہوتا اور سفر کے تجربات میں اصلاح ہوتی ہے۔ یہ پروگرام جنوری 2025 میں 21 دیگر ہوائی اڈوں پر لانچ کیے گئے فاسٹ ٹریک امیگریشن سروس کی توسیع ہے۔ اس میں 5 اور ہوائی اڈے جوڑے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک جی ایس ٹی کے آئندہ سلسلے کی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس ویژن نے 3 ستمبر کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس شرحوں کو معقول بنانے کے لیے کئی شعبوں میں ٹیکس شرحوں میں تخفیف اور شہریوں کے رہن سہن میں سہولت پیدا کرنے کو اپنی منظوری دے دی۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان اصلاحات کی بدولت گھروں میں استعمال ہونے والے الیکٹرانک سامان کو زیادہ کفایتی بنا کر کس طرح متوسط طبقے کی مدد ہو رہی ہے۔ اگلے سلسلے کی اصلاحات کے تحت حکومت نے گھروں میں استعمال ہونے والے الیکٹرانک اشیاء کو زیادہ کفایتی بنا کر متوسط طبقے کو خاطر خواہ راحت فراہم کی ہے۔ ایئر کنڈیشنر، ڈش واشرز اور ایل سی ڈی ایل ای ڈی ٹی ویز جیسی مصنوعات پر جی ایس ٹی شرحوں کو 28% سے کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے۔ اس کٹوتی سے ان گھریلو اشیاء کی مانگ میں براہ راست اضافہ ہوگا، جس کے سبب گھریلو اشیاء تیار کرنے والے ملک کے صنعت کاروں کو اپنی مارکیٹ میں توسیع کرنے میں مدد ملے گی۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ بھارت سرکار نے اپنے باشندوں کو حالات سازگار ہونے تک نیپال کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حکومت نے نیپال میں رہ رہے بھارتیوں کو اپنے موجودہ مقام پر رہنے، سڑکوں پر جانے سے بچنے اور پوری احتیاط برتنے کی صلاح دی ہے۔ ساتھ ہی نیپال کے افسران اور کاٹمانڈو واقع سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ مقامی حفاظتی مشوروں پر عمل کرنے کی بھی صلاح دی گئی ہے۔ سرکار نے کاٹمانڈو واقع بھارتی سفارت خانے کا ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے، جو ہے 977-980-2881 اور 977-981-0326134۔ کسی بھی طرح کی مدد کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔